دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ تمل ناڈو میں حضرت قبلہ بات لمبی ہو جائے تو اشارہ فرما دے، آپ کی مصروفیت کو یہ عاجز جانتا ہے۔ ابھی تقریر شروع کرانی 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے، اصل باتیں بتانا بھی ہے۔ تمل ناڈو معلوم؟ ارے تمل ناڈو معلوم؟ امریکہ میں ہے نہیں؟ ارے یہاں چھے کیا؟ اچھا تمہیں یہاں ہی کیا دیکھا سو؟ تمل ناڈو میں تو جاتا رہتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا رہتا ہوں۔ ایک جگہ پر گیا، بڑی اچھی بات ہے، سنو میرے دوستو، بڑی اچھی بات ہے۔ شاید جہاں تک میرا اندازہ ہے، میں نے اس مسجد کے علاوہ کسی مسجد میں نے یہ نظام نہیں دیکھا۔ تقریباً 80% میں ہندوستان کا دورہ کر چکا ہوں، اور 20% ان علاقوں کا میں دورہ صرف زبان کی وجہ سے نہیں کیا۔ بس اگر مجھے مختلف زبان آتے یا ان علاقوں کی زبان مجھے آتی تو میں وہاں کا بھی دورہ الحمدللہ ان بزرگوں کی دعاؤں سے کر لیتا۔ 80% میں نے ہندوستان کا دورہ کیا ہے۔ میں نے اس گاؤں اور اس گاؤں کی اس مسجد کے امام کا مقام اور گاؤں والوں کی جو محبت میں نے دیکھی، کسی اور جگہ میں نہیں دیکھی۔ میرا پورا عنوان میرے ذہن میں ہے، آپ بھی یاد رکھو، انشاءاللہ میں بھی یاد رکھوں گا۔ میں اس گاؤں کو گیا، تقریباً 600 کلومیٹر بنگلور سے دور ہے گاؤں، اور سادی سیدھی اردو چلتی ہے، زیادہ تمل چلتی ہے، سادی سیدھی اردو چلتی ہے۔ اور مجھے جو بلائے وہ میرے نانا رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے بلائے۔ میرے نانا بھی عالم دین تھے اور مقرر تھے۔ وہ تمل میں بھی بیان کرتے تھے، اردو میں بھی بیان کرتے تھے، اور فارسی کے بڑے زبردست ماہر تھے۔ اور میرے نانا مولانا عبدالکریم صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے جید عالم تھے، مولانا روم کی پوری مثنوی حفظ یاد تھی، پوری مثنوی شریف یاد تھی۔ ان کی نسبت سے جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کا نواسہ بھی عالم ہے اور بیان کرتا ہے، انہوں نے یوٹیوب میں ریسرچ کیا اور میری سادی سیدھی اردو جو ان کے لیے بھی مشکل تھی، ان کی نسبت میں مجھے بلائے۔ میں گیا، رات میں سفر کر کے بس سے صبح جا کر اترا۔ ان لوگوں نے بس اسٹینڈ میں استقبال کیا اور مجھے لے کر آرام کی جگہ پر چلے گئے۔ اس کے بعد میں ظہر کی نماز بھی میرے کمرے ہی کے اندر پڑھ لیا، اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ حضرت عصر کے بعد علماء سے بات ہے اور مغرب کی نماز آپ کو پڑھانا ہے، اور مغرب کے بعد جلسہ ہے۔ تو میں نے عصر کی نماز کے لیے گیا امام صاحب کے ساتھ۔ تو امام صاحب کے مسجد کے دروازے کے پاس جوتے چپل چھوڑنے کی جگہ الگ ہے۔ عام لوگ جو جوتے چپل چھوڑتے ہیں وہ جگہ نہیں، مسجد کے دروازے کے پاس امام صاحب کے جوتے چپل چھوڑنے کی جگہ الگ۔ مجھ سے امام صاحب نے کہا، نہیں مولانا یہاں نہیں، یہاں آئیے، پہن کر آئیے، ہم مل کر یہاں جوتے چپل چھوڑیں گے۔ اللہ کی قسم میں پورا ایڈریس دیتا ہوں آپ کو، جا کر آپ دیکھیں۔
وہاں پر ایک چھوٹی سی چٹائی بچھائی ہوئی ہے, وہاں پر 2-4 آدمیوں کے چپل چھوڑنے کی جگہ ہم جا کر چپل چھوڑنے سے پہلے مسجد میں حاضر ہوئے مصلیان وہاں پر انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہیں. ہم جیسے ہی چپل چھوڑے تو مصلیان جوتے چپل کو مدارس عربیہ کی طرح گھما کر رکھنے لگے. میں نے امام صاحب سے پوچھا کیا بات ہے مولانا, آج کی خاص بات ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ نہیں مولانا, آج کی خاص بات نہیں ہے. اللہ کی قسم ہمارے اس علاقے کا یہ ماحول ہے کہ امام کے جوتے چپل کا ادب اور احترام کرنا یہ ہمارے گاؤں کی شان ہے. برابر پھرا کر رکھتے ہیں, ایسے پھرا کر رکھتے ہیں. علماء کا ادب کرو, احترام کرو, خدمت کرو. ہے کوئی مسجد ہمارے اپنے علاقوں میں جہاں امام کے جوتے کی حفاظت ایک عام مصلی کرے؟ کرنا چاہیے. پیغمبر کے جوتوں کی حفاظت, چراتا تو کوئی نہیں تھا پیغمبر کے جوتے چپل, لیکن کام کرنے کا, خدمت کرنے کا ایک شوق تھا صحابہ کے اندر. رب کعبہ کی قسم, جو شوق صحابہ کے اندر تھا اس شوق پر صحابہ نے عمل کیا. میرے نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد صحابہ کی خدمت کا شوق تابعین کے اندر آیا. آج نہیں ہمارے بڑوں کی خدمت کرنے کا ہمارے اندر شوق نہیں ہے. خاص طور پر علماء کا ادب کرو, حفاظ کا ادب کرو, علماء کا احترام کرو, حفاظ کا احترام کرو, علماء کی خدمت کرو, حفاظ کی خدمت کرو. جتنی تمہاری طاقت ہے خدمت کرو. آج ساری دنیا میں دین کی اشاعت کا کام اللہ تم سے لے رہا ہے, لیکن دین کی حفاظت کا کام اللہ علماء سے لے رہا ہے. گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے. ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا. ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے. طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں. وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام. مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے. لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو. کمپیوٹر کلاسز کا انتظام. چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے. طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ. اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز. والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز. نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام. یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا.